اگر سواریاں آتی تو مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں پہ آتی، پہلے مسجد میں نماز پڑھانے والے امام پہ آتی، سواری اگر آتی تو مدرسے کے پڑھنے والے بچوں پہ آتی۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو دیکھ لے۔ ان پہ کسی پہ سواری نہیں آ رہی ہے، سواری اس پہ آ رہی ہے جی، اور سواری عورتوں پہ بہت آ رہی ہیں آج کل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سواریاں نہیں ہو رہی ہیں، یا صحیح پوچھئے تو مکاریاں ہو رہی ہیں، مکاریاں۔ اس بزرگ نے نکالا تھا، اس بزرگ نے کہا تھا ہم تو قوالی بھی سنیں گے، قوالی بھی جائز ہے۔ خواجہ غریب نواز کے یہاں قوالی ہوتی تھی تو میں نے کہا قوالی سن لے، منع نہیں کر رہا، قوالی کو کسی نے منع نہیں کیا اور تعزیے کو بھی کسی نے منع نہیں کیا، کان کھول کے سن لے۔ اعلیٰ حضرت نے جو تعزیے داری حرام لکھی ہے وہ مروجہ تعزیے داری حرام لکھی ہے جو تو کرتا ہے، جس میں ڈانس پارٹی ہوتی ہے، جس میں شرابیں پی جاتی ہیں، جس میں لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے، جس میں گھمایا جاتا ہے، جس میں ڈھول بجایا جاتا ہے، یہ تعزیہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر تجھے تعزیہ بنانا ہے حسین کے روزے کا نقشہ بنا لے اور بنانے کے بعد ایک جگہ رکھ لے اور رکھنے کے بعد زیارت کر لے، بس یہ تعزیہ جائز ہے، یہ مکاریاں جائز نہیں ہیں۔ اور سن لے قوالی بھی جائز ہے، مگر کیسی قوالی جائز ہے؟ ایسی جائز ہے جیسے بزرگوں کے ہاں ہوتی تھی۔ بے شک بے شک بے شک۔ پتا کیسی قوالی ہوتی تھی بزرگوں کا؟ جب تک قوال قوالی پڑھتے تھے، کلام پڑھتے تھے، باوضو رہتے تھے، باشرہ ہوتے تھے، مزامیر نہیں ہوتا تھا، نیک ہوتے تھے، سننے والے بھی باوضو، سنانے والے بھی باوضو، سننے والے بھی باشرہ، سنانے والے بھی باشرہ۔ کسی فلمی گانے پر ان کا کلام نہیں ہوتا تھا، مزامیر نہیں ہوتے تھے، یہ ڈھول تاشے نہیں ہوتے تھے۔ غریب نواز نے سنی ہے، میں نے کہا تاج گڈو کی سنی ہے غریب نواز نے؟ تجھے تاج گڈو کی بلا کے سننا؟ بات بتا، کیا غریب نواز نے ٹینا پروین کا مقابلہ سنا؟ ارے میری بات غلط تو نہیں ہے یار؟ کہ غریب نواز نے سنی، ارے میں کم منع کر رہا ہوں، سنی تو بھی سن لے، جیسی انہوں نے سنی تھی ویسی تو سن لے۔ بے شک بے شک۔ یہ شریف پرواد اور رخسانہ کے مقابلے کس بزرگ نے سنی ہے وہ بتا مجھے۔ 1.5 لاکھ کے مقابلے ہو رہے ہیں، ٹینا پروین کے، رخسانہ آ رہی ہے، اسٹیجوں پر ڈانس پارٹیاں، بھانگڑے ہو رہے ہیں، تو کہہ رہا قوالیاں چل رہی ہیں، میں تو چشتیہ سلسلے سے ہوں۔ ارے جیسا بزرگ نے سنا ویسا سن لے۔ واہ واہ واہ۔ قوالی کچھ اور تھوڑی ہے، نبی کی نعت ہے۔ بے شک بے شک۔ یا قوالی کی پیدا تھوڑی ہوتی ہے، مگر تم نے بڑھا بڑھا کے اتنی خرافاتیں کر دی، تعزیہ اور قوالی میں دونوں حرام کر دی۔ جیسے پانی ہے نا، پانی نل سے نکلے پی لو جائز، وضو کر لو جائز، غسل کر لو جائز، وہی پانی اس میں بڑھاؤ، اس کا کلر بدل دو اور اس میں کچھ بڑھاؤ، اس کی بو بدل دو اور بڑھاؤ، اس کا مزہ بدل دو۔ جب تینوں چیزیں بدل جائیں، پانی کا رنگ، پانی کا بو، پانی کا مزہ، علماء سے پوچھ لو، اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ارے بھئی ہے تو پانی کیوں نہیں ہے مولانا؟ ہم نے تو غوث اعظم کو پانی سے وضو کرتا دیکھا، ہم نے تو خواجہ غریب نواز کو پانی سے وضو کرتا دیکھا، ہم نے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کو پانی سے وضو کرتا دیکھا۔ مولانا یہ پانی سے وضو کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کرتے تھے وہ سادہ پانی تھا، تو نے بدل دیا ہے پانی۔ بے شک بے شک۔ بات سمجھ رہے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پانی کبھی کبھی ندی میں میل کا پانی آتا، دریاؤں میں میل کا پانی کالے کلر کا بالکل نکلتا، آپ نے دیکھا ہوگا، بدبو بھی مارتی ہے، رنگ بھی بدلا ہوا ہوتا، پیو تو مزہ بھی بدلا ہوا ہوگا۔ تم وضو کرنے لگ جاؤ، نماز نہیں ہوگی، مولانا مظفر کھڑے ہو جائیں گے، نماز نہیں ہوگی، اور تم ان کا گلا پکڑ لو، گریبان پکڑ لو، اے مولانا کیسی بات کرتا؟ غوث اعظم بھی تو ندی سے وضو کرتے تھے۔ ابھی تو غوث اعظم جس پانی سے کرتے تھے وہ ایسا نہیں تھا، تو نے بڑھا دیا، چڑھا دیا، کیا کیا لگا دیا۔ بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں مثال دے رہا ہوں تعزیے کی، کہنے کے فلاں بزرگ سے ثابت ہے تعزیہ، میں نے کب منع کیا؟ جیسے بزرگ نے بنایا تو بھی بنا لے، جیسی قوالی بزرگوں سے ثابت ہے ویسے تو بھی کر لے۔ کوئی عالم منع نہ کرے گا، کوئی مفتی منع نہ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے نفس تعزیہ داری کو حرام نہیں لکھا، مروجہ تعزیہ داری کو حرام۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکے پھر رہا، جسے دیکھو اعلیٰ حضرت کے اوپر اٹھا کے ارے میاں وہ تو ایسے، وہ تو بہتر ہے، سمجھ اچھا جاہل اتنا بڑا برا سمجھ رہے نا، مروجہ کا مطلب کیا؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تعزیہ داری حرام ہے۔ تعزیہ حضور امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا لو، چاہے سونے کا بنا لو، ایک جگہ رکھ لو، زیارت کرو بس،
عورت زیارت کرے تو مرد نہ ہو، مرد زیارت کرے تو عورتیں نہ ہو۔ اور یہاں تو میرے سے تیرا آگے ہو رہا کربلا میں جاگا، بات ہے کہ نہیں؟ اور ہر گاؤں میں کربلا بن گئی میاں، ہر گاؤں میں جہاں دیکھو کربلا، میرا بھی جا رہا تیرا بھی جا رہا۔ اللہ اللہ یہ کربلائیں بڑی سستی ہو گئی۔ یہ مانو ٹانڈا کے مسلمانوں، جیسے پوری دنیا میں ایک کعبے کے علاوہ دوسرا کعبہ نہیں بن سکتا، ایسے دنیا میں ایک کربلا کے علاوہ دوسری کربلا نہیں بن سکتی۔ کربلا بنانے کے لیے حسین کو گلا کٹانا پڑتا ہے، کربلا بنانے کے لیے عباس کو بازو کٹانا پڑتا ہے۔ تیرے گاؤں کی کربلا میں کس نے گلا کٹایا ہے ذرا بتا؟ جی کربلا بن گئی، کٹائی انگلی بھی نہیں، کربلا بن گئی فری میں۔ کربلا کربلا ایسا بنتی ہے، گلے کٹتے ہیں کربلا میں، تو بھی کٹا اپنا گلا، میں کہوں گا کربلا تو انگلی بھی نہیں کٹانے تیار ہوگا، بس کربلا ہے۔ یہ امام حسین کی شان میں گستاخی ہے، کربلا کی عظمت کو پائمال کرنا ہے۔ کربلا وہ عظیم جگہ ہے جہاں میرا حسین ہے، جہاں میرا علی اکبر ہے، جہاں میرا علی اصغر ہے۔ تو نے ہر گاؤں میں کربلا کیسے بنا دی رے؟ اور تیری کربلا وہ ہے جہاں پر کہ ڈیجا بج رہا، تیری کربلا وہ ہے جہاں میک اپ کر کے نوجوان لڑکیاں کھڑی ہو کے تازیہ دیکھ رہی ہے، تیری کربلا وہ ہے جہاں پہ میلہ لگا، تیری کربلا وہ ہے جہاں پر پیپسی بھی بک رہی ہے۔ کربلا کا میلہ جب ہوتا پیپسی بکتی ہے نہیں، شربت چل رہے ہیں جی کربلا میں تو پانی نہ تھا، بتائیے مجھے تھا کربلا میں پانی؟ اور یہاں میں نے دیکھا کربلا کا میلہ لگا تو 15 کلر کے شربت چل رہے ہیں۔ لے بھئی جی پکوڑی بھی بک رہی ہے، گول گپے بھی چل رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ یہ برقعے کا انہوں نے نقاب اوپر کو ہٹایا اور گول گپے چاٹ رہی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کربلا ہے۔ یہ تیرا بتا تو مجھے، یہ تیرا کربلا ہے؟ یہ کربلا نہیں ہو سکتا، بلا ہی بلا ہے۔ واہ 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 واہ، بالکل حق حق۔ لو میاں گول گپے اڑ رہے ہیں، کیا ہے کربلا کو گئی تھی؟ کربلا گئی تھی تو یا ہنڈا گردی کے اڈے پہ گئی تھی؟ تازی جیتا جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، میرا جیت گیا میرا جیت گیا، اور جس کا ہار گیا وہ حسین کی محبت میں نہیں آیا تھا۔ ایک کو جتا رہا، 9 کو ہرا رہا، یہ کہاں سے تیری محبت آ گئی؟ اب ذرا تم خود ہی فیصلہ کر لو، ان مولویوں کا مت مانو۔ کربلا میں نہ پکوڑی تھی، کربلا میں نہ گول گپا تھا، کربلا میں نہ جو ہے مٹھائیاں تھی، کربلا میں نہ سیو پرول تھے، کربلا میں نہ کٹما سنی تھی، نہ پیٹے کی مٹھائی تھی، نہ شربت تھا، نہ پیپسی تھا، نہ مرنڈا تھا، نہ ڈیو تھا، کچھ نہ تھا۔ کربلا میں فاقے تھے، کربلا میں پیاسے تھی، کربلا میں لاشیں تھے، وہ کربلا میں اگر تھا تو سکینہ کا پردہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام رضا رام پوری، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ کیسی کربلا ہے؟ جیسے یہ تیری کربلا کربلا نہیں ہو سکتی، ویسی تیرے آج کا تازیہ تازیہ نہیں ہو سکتا، ویسی تیری آج کی قوالی قوالی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کربلا پاک ہے ویسے ہی بزرگوں کا تازیہ پاک تھا۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ تازیہ داری کو گنڈا گردی کا اڈا بنا دیا ہے۔ بیٹیاں چھتوں پہ کھڑی ہیں کہ میرے محلے کا تازیہ نکل لیا۔ تازیے کو کم دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکے، ان جوان بیٹیوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کہاں سے یہ تازیہ داری جائز ہو جائے گی؟ مجھے بتا دو تو مسلمانوں، کربلائیں بنا لی تم نے تو۔ کربلاؤں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ بڑی سستی ہو گئی، 2 بیگھے زمین میں بن گئی کربلا۔ کربلا ایسے بنتی ہے؟ کربلا وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ اسی کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کربلا وہ ہے کہ جس کی مٹی شیشی میں کر کے ام سلمہ کو میرے نبی نے عطا کری تھی، اور عطا کر کے فرمایا تھا ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ عجیب خندہ گردی کا ماحول ہے یار، مولوی چیخ رہے ہیں مگر مولوی کی بات پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ یہ تو میاں اجی اب تو یہ کہنے لگے ہمیں کہ یہ تو وہابی ہو گئے۔ اب کوئی مولوی اگر سختی سے منع کرے تو اسے وہابی سنیت کا ٹکٹ تو یہ لایا نا۔ شراب پینے کو ہی سنیت کہتے ہیں نا، مزاروں پر ڈانس کرانے کا نام سنیت رہ گیا۔ لمبا سا تازیہ بنا کے نوجوان لڑکیوں کو ان کے سامنے گھمانا اسی کا نام سنیت رہ گیا نا۔
آج جتنا نقصان ان سنیوں سے ہوا، ان جاہل سنیوں سے، اتنا نقصان وہابیوں سے نہیں ہوا۔ یہ بیچ کا آدمی ہوتا ہے نا، جب تعزیے تو ڈانس کر رہا ہوگا، نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوں گی، تو اس بیچ کے آدمی کو کوئی دکھا دے گا یہ سنیت ہے دیکھ لو، تو وہ کہے گا یار یہ سنیت ہے، یار اس سے بہتر تو وہی بڑھیا ہے کہ جو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں کم سے کم۔ اللہ اللہ، یہ لوگوں ان خرافاتوں سے باز آؤ، خدا کی قسم تمہیں حسین کی غلامی کسی قیمت نہیں مل سکتی۔ تم چاہتے ہو تمہارا حسین تم سے راضی ہو جائے، تعزیے کے نام پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، آپ تو سونے کا بنا لو، حسین کے روزے کا نقشہ بنا کر رکھ لو ایک جگہ، ہر سال بناتے ہو 10,000 15,000 20,000، میرے گاؤں کا 45,000 کا بنا، اور بننے کے بعد 2 دن 1 گھنٹے کے لیے اپنی مصنوعی کربلا میں لے گئے، اور پھر وہ سب پھاڑ پھوڑ کے ایک جگہ اٹھا کر رکھ دیا۔ 45,000 خراب گئے کہ نہیں گئے مجھے بتا؟ سونے کا بنا لے کر رہے گا تو سالوں سال، ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ہونا یہ مت کہہ دیا مولانا جائز کہہ گئے، بتا رہا ہوں، عورت دیکھے تو مرد نہ ہو اور مرد دیکھے تو عورت نہ ہو، ایک جگہ رکھا ہو، بس زیارت ہو رہی ہو، گھمایا نہ جائے اسے۔ اور پہلے تو حورے بھی بنتی تھی، حورے آپ کے یہاں بنتی تھی نہیں بنتی تھی؟ نہیں بنتی تھی، حورے بنتی تھی۔ ارے حسان بھائی عجیب معاملہ تھا، حور دیکھی تھی آپ نے؟ حور بنتی تھی، حور ایک لڑکی کو بہت سجایا جاتا تھا، بہت زیادہ سجا کے، اور اس کا فل میک اپ کرا کے، میک اپ سے بھی اعلیٰ میک اپ کرا کے، اسے کرسی پہ کھڑا کر کے، اور محلے کی سب نوجوان لڑکیاں نکلتی تھی، اس کو اپنے کاندھے پہ رکھتی تھی، کھڑا کرتی تھی، وہ کرسی پہ کھڑی ہوتی تھی کہ حور نکل رہی ہے، حور۔ عجیب عجیب خرافاتیں تھوڑی تھی، حوریں نکلتی تھی۔ گھلے بھرے جاتے ہیں نومی کی رات کو، گھلہ شربت بھر لیا، قرآن رکھ لیا، گھلے گھما رہی ہیں کہ میری منتیں پوری ہوں گی۔ ارے تیرے گھلے سے اس مٹی کی منت پوری ہوگی، اگر منت پوری کرانا ہے تو 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے، اور اس تاریخ میں دعا کر دے۔ یہ 10ویں محرم کی وہ تاریخ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی اسی دن کنارے لگی، حضرت یونس اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، حضرت یوسف اسی دن کنویں سے نکالے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اسی دن آگ میں ڈالا گیا۔ ارے یہ وہ مبارک دن ہے کہ اس دن میں جو دعا مانگ لے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام رضا رام پوری، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ رات کو عورتیں گھلے بھر رہی ہیں، گھلے بھرے جا رہے ہیں، اللہ جانے بھائی اس مٹی کے گھڑے میں پتہ نہیں کیا آ گیا کہ منت پوری ہوگی جس کا گھڑا گھوم جائے گا، گھڑا گھما رہی ہیں۔ وہ خرافاتیں پیدا کری ہیں، وہ خرافات پیدا کری ہیں کہ مولوی کا ذہن بھی پریشان ہے کہ بتاؤں تو بتاؤں کہاں سے۔ گھلے گھوم رہے ہیں، رات بھر گھلے گھومے، اور دن میں نوجوانوں نے تعزیے گھمائے، بس یہی سنیت رہ گئی تھی، یہی حسینیت رہ گئی تھی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس رات میں تمہاری بیٹیاں گھلے گھما رہی ہیں، جس رات میں تمہاری بیٹیاں حوریں نکال رہی ہیں، جس دن میں تمہارے بیٹے تعزیے نکال کے روڈوں پہ گھما رہے ہیں، اس رات اور اس دن میں حسین اور حسینیہ نے کیا کیا تھا۔ آج میں آپ کو تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ آواز صاف آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولیے۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو بنا مائک کے بھی میں تقریر کر سکتا ہوں۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کی قسم آج توبہ کر کے جانا، میری بات کو ہنسی میں یا ہلکے میں مت لے کے جانا، آج قسم کھا کے اٹھنا، حسین جب تم زندہ ہو، قرآن جب کہہ رہا حسین زندہ ہے، تو ہم یہاں سے بولیں گے، آپ ہماری آواز کو سن لیں گے، حسین آج تمہارا آپ کا دامن اپنے ہاتھ سے پکڑ کے وعدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد دنیا کی کوئی خرافات نہیں ہوگی۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، حسین کے نام پہ آپ تو دنیا لٹا دو یار، سبیل لگا دو، لنگر لگا دو، غریبوں کو کھانے کھلا دو، نوجوان لڑکیوں کے نکاح کرا دو، حسین کے نام پہ یہ کام کرو جس سے کربلا کا حسین تجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ذرا غور کر، عاشورے کی رات ہے، اے لوگو میرا حسین ہے، میرے حسین نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا تم چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، یہ میرا گلا کاٹ کے اپنی پیار بجھا لیں گے۔ اے لوگو سارے حسینیوں نے کہا جان تو دے دیں گے مگر حسین آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو خالی مذاق نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں کے سودے کیے ہیں، کل میدان محشر میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کے نانا کی شفاعت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے حسین نے کہا عباس کہاں ہو؟ مولا عباس کھڑے ہو گئے،
کہا عباس خیمے کا چراغ گل کر دو، ہو سکتا ہے روشنی کی وجہ سے جانے میں انہیں شرم لگتی ہو، خیمے میں اندھیرا کر دو تاکہ یہ اندھیرے میں اٹھ کے چلے جائیں، انہیں جانے میں شرم نہ لگے۔ اللہ اللہ، مولا عباس نے خیمے کا چراغ بجھا دیا، خیمے کا چراغ بجھا۔ حسین نے کافی دیر کے بعد کہا عباس اب چراغ جلاؤ۔ مولا عباس نے چراغ جلایا تو جتنے چراغ بجھنے سے پہلے تھے اتنے ہی چراغ جلنے کے بعد بیٹھے۔ بے شک بے شک۔ حسینی دو طرح کے تھے اسی تاریخ میں، دو طرح کے حسینی پیش کروں گا میں۔ ایک یہ حسینی 72 تھے جو حسین کے خیمے میں بیٹھے تھے، یہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے تھے۔ ایک وہ حسینی تھے جو کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تھے، 40,000 تھے، یہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے تھے۔ فرق اتنا تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے آئے ابن زیاد کا پریشر پڑا تو سلام پھیرنے سے پہلے ہی سب غائب ہو گئے تھے، اور فرق اتنا تھا جو کربلا میں ساتھ آئے تھے چراغ بجھنے کے بعد بھی بیٹھے رہ گئے تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج وعدہ کرنا تمہیں ہاتھ اٹھا کے حسین کی محبت میں، آج حسین کا دامن پکڑنا کہ حسین آپ کے نام پہ خرافات نہیں ہوگی، آپ کے محبت میں جو بھی ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یار انشاءاللہ۔ حسین کا آخری پیغام سجدے میں سر کٹانا ہے، حسین کا سر کٹا ہے تو سجدے میں کٹا ہے۔ حسین کا آخری میسج امت مسلمہ کے نام یہ ہے کہ میں نے سجدے میں سر کٹایا ہے، تمہیں سجدے میں سر جھکا سبحان اللہ۔ بولو انشاءاللہ، آج کے بعد نماز نہیں چھوٹیں گی، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ ارے دونوں اٹھا لو، دونوں اٹھا لو یار، حسین کی روح گواہ ہو جائے گی۔ ہاتھ کرائے کا نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ سے پہلے نیچے کر رہو، بولو انشاءاللہ۔ کان کھول کے سن لو، اٹھائے رہنا۔ رب کہتا ہے حسین زندہ، قرآن کہتا ہے حسین زندہ، حسین زندہ ہے تو حسین دیکھ رہا ہاتھ اٹھانے کو۔ اے مولا حسین میں دعا کرتا ہوں ان غلاموں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ارے ہاتھ اٹھا کے دامن پکڑنا ان کا کام تھا، بخشوا کے جنت دلانا یہ حسین تیرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، واہ 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 واہ۔ اللہ اللہ، بس حسینی وہی ہے۔ آج آپ نے وعدہ کر لیا یہ ہاتھ کٹ جائے، مگر اب وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک جیو گے نماز 5 ٹائم پڑھتے رہنا، جب تک جیو گے کسی بھی خرافات میں حصہ نہ لوگے۔ اگر لو گے تو پھر انہی میں شمار ہوگا جو کوفہ کی جامع مسجد میں وعدہ کیے تھے ہاتھ اٹھا کے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے وعدہ کوفے کی جامع مسجد والا نہیں کیا، آپ نے حسین کے خیمے والا کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کون سا وعدہ کیا، خیمے والا یا مسجد والا؟ زور سے بولو ذرا۔ خیمے میں بھی مسلمان تھے اور مسجد میں بھی مسلمان تھے، لیکن فرق اتنا تھا کہ مسجد والے سلام پھیرنے سے پہلے بھاگ آئے تھے، خیمے والے چراغ بجھا پھر جلا پھر بھی بیٹھے رہے۔ بے شک بے شک۔ ہم مسجد والے نہیں، ہم کون ہیں؟ زور سے بولو۔ اور جنتی وہ مسجد والے نہیں تھے، جنتی یہ خیمے والے ہی تھے۔ بے شک بے شک۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین نے کہا میں نے چراغ دوبارہ جلایا، تم گئے کیوں نہیں؟ کہا حسین یہ چراغ 1000 مرتبہ بجھے، یہ چراغ 1000 مرتبہ جلایا جائے۔ آقا حسین 1000 مرتبہ چراغ جلے گا بجھے گا، اگر مولا ہمیں 1000 زندگیاں عطا کرے تو ایک ایک کر کے اپنی زندگی آپ پہ قربان کر دیں گے۔ ہماری جانیں فاطمہ کے بیٹے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ بے شک۔ اللہ اللہ، حسین ہے تو ہم ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے مگر جائیں گے نہیں۔ تو میرے حسین نے کہا تھا جاؤ اب یہی بات ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لو، کل تمہیں اپنی گردنوں کی قربانیاں دینا ہے۔ سب چلے گئے، بیٹیاں بھی سنیں، میری بہنیں بھی سنیں، میرے نوجوان بھائی بھی سنیں۔ عاشورے کی رات میں جو بنا سلنسر کی موٹر سائیکل پر ریت بڑھا کے پورے گاؤں کا چکر لگاتے پھرتے وہ بھی سنیں۔ عاشورے میں یہ بھی ہوتا ہے بنا سلنسر کی موٹر سائیکل پہ 3 بیٹھ کے پورے گاؤں کا چکر لگا گا، کیا کر رہا ہے؟ بولے آج جگہ ہو رہا ہے، عاشورے کی رات ہے تو عاشورے کی رات ایسے منائیے۔ حسین نے ذرا سن کیسے منائیے۔
گھلے بھرنے والی میری بہنیں بھی سنیں، بیٹیاں بھی سنیں، میرے حسین نے سب کو اپنے اپنے خیمہ میں بھیج دیا اور میرا حسین قرآن کی تلاوت کرنے لگا، رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا۔ اے لوگ ذرا غور کرو، خواب میں تھوڑی دیر تلاوت کی، حسین کو ہلکی سی نیند آ گئی۔ میرے حسین نے ذرا ٹیک لگائی آرام کے لیے، تو حسین کو تھوڑی دیر کے لیے نیند طاری ہو گئی۔ میرے آقا حسین کو نیند آئی تو خواب میں آمینہ کے لال آ گئے، نانا مصطفیٰ آ گئے۔ میرے حسین نے نانا کو دیکھا، عرض کرنے لگے نانا تمہارے نواسے پہ پانی بند کر دیا، نانا جان سکینہ پیاسی ہے، نانا جان علی اصغر پیاسا ہے، اے نانا جان۔ مگر حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یزیدی سودا کر رہے تھے، حسین یزید کی بیعت قبول کر لو، حضرت علی اصغر کو پانی دے دیا جائے گا، بیعت قبول کر لو، سکینہ کو پانی دے دیا جائے گا، بیعت قبول کر لو، تمہاری گردنیں بچ جائیں گی۔ میں نے نانا یہ سودا نہیں کیا ہے، میں نے دنیا کی پیاس کو ٹھوکر مار دیا ہے، آپ کے دین کو گلے لگا لیا ہے، نانا میرے اوپر کرم کرنا۔ اے لوگوں ذرا غور کرنا، مصطفیٰ کی گود میں حسین کا سر ہے، مصطفیٰ فرما رہے حسین جو یزیدی تیرے ساتھ کر رہے میں سب جانتا ہوں، کل میدان محشر میں سب میری شفاعت سے محروم رہنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، سب محروم رہنے والے ہیں میری شفاعت سے، میری شفاعت کسی کو نہ ملے گی۔ 10 تاریخ آ گئی، یزیدیوں نے یہ الغار کر دیا، حسین کے خیمے پہ تیر برسائے، تیر برسائے، حسین کے ساتھیوں نے جواب دیا اور ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ کربلا میں حسین کے کربلا میں علی کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے بیٹے شہید ہوئے آج تاریخ بتا رہا ہوں، کتنے؟ یہی جانتے ہیں لوگ کہ علی کا ایک بیٹا شہید ہوا، کربلا میں نہیں۔ کربلا میں علی کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں، ایک ابو بکر بنت علی، عمر بنت علی، عثمان بنت علی، حسین بنت علی، 4 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں۔ چھوٹی قربانی نہیں دی ہے اہل بیت نے، بہت بڑی قربانی دی ہے۔ جب سب بیٹے شہید ہو گئے نا تو علی کا پوتا بے قرار تھا۔ عمر کتنی علی کے پوتے کی؟ 6 مہینہ، نام ہے علی اصغر، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بچہ بے قرار ہوتا ہے تو پیر مارتا ہے، اور جب بڑا بے قرار ہوتا ہے تو ادھر سے ادھر بھاگتا ہے۔ بے قراری میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کربلا کے اندر علی اصغر سب آپ نے سنا ہوگا کہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، سنا کہ نہیں سنا؟ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیاس کی وجہ سے علی اصغر پانی کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ہم نے کہا غلط بیانی کر رہے ہو۔ میرے علی اصغر کو اگر پانی کے لیے ایڑیاں رگڑنا ہوتا تو خالی کربلا کی زمین پہ ایڑی مار دیتا، پانی نکل جاتا۔ بے شک بے شک۔ ارے اسی زمین پہ ایک بچہ اور لیٹا تھا، نام اسماعیل ہے، ایڑی رگڑی تو آب زمزم نکلا، بولو نکلا کہ نہیں نکلا؟ اگر علی اصغر کربلا میں ایڑی رگڑتا تو پانی نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ تمہارا سوال ہوگا مولانا وہ تو اسماعیل ہے، ایڑی رگڑی تو آب زمزم نکل آیا۔ میں نے کہا گلفام کو کہنے دو، ارے وہ خلیل اللہ کے گھر کا بچہ ہے، ایڑی رگڑ تو آب زمزم نکلے۔ علی اصغر تو محمد الرسول اللہ کے گھر کا بچہ ہے، اگر ایڑی رگڑتا تو آب کوثر نکل آتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ وہ خلیل اللہ کے گھر کا بچہ ایڑی رگڑے تو آب زمزم نکلے، یہ تو محمد الرسول اللہ کے گھر کا بچہ ہے، اگر یہ ایڑی رگڑتے تو آب زمزم نہیں آب کوثر نکل آئے۔ مگر ایڑی پانی کے لیے نہیں رگڑی ہے، اگر پانی کے لیے رگڑتے تو پانی نکلتا۔ علی اصغر تو بے قرار تھا، علی اصغر تو بے قرار تھے۔ اے لوگوں کس لیے بے قرار تھے؟ اے مادھو ٹانڈا کے لوگوں، میں اب اوریجنل تاریخ پیش کر دوں۔ علی اصغر کی عمر 6 ماہ ہے، ابھی نہ بولنے کی عمر ہے، ابھی نہ چلنے کی عمر ہے، ابھی نہ گھوڑا دوڑانے کی عمر ہے، ابھی نہ تلوار چلانے کی عمر ہے، ابھی نہ جنگ کرنے کی عمر ہے، لیکن
لیکن علی اصغر علی کا پوتا ہے، لیٹا لیٹا اپنے بستر و پالنے پہ یہ سوچ رہا ہے کہ کل جب میدان محشر ہوگا نانا کی بارگاہ میں علی اکبر جائیں گے، نانا آپ کی عظمت پہ قربان ہو کے آیا ہوں، قاسم جائیں گے، نانا آپ کی عظمت پہ قربان ہو کے آیا ہوں، آنا محمد جائیں گے، نانا آپ کی عظمت پہ قربان ہو کے آئے۔ اتنے میں اب بات جائیں گے آپ کی عظمت پہ بازو کٹا کے آئے ہیں، نانا نے مجھ سے پوچھ لیا علی اصغر تو کیا کر کے آیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ علی اصغر بے قرار تھا، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، میں چلنے کے قابل نہیں کہ جا کے اپنی گردن کٹا دوں، تلوار چلانے کے قابل نہیں کہ یزیدیوں میں جا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں، کیا کروں؟ بے قراری میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ میرے بابا علی، مجھے میرے بابا حسین دیکھ لے، اپنی گود میں اٹھا کے یزیدیوں تک لے جائیں، ہر ملا کا تیر آئے میرے گلے میں لگے، علی اصغر بھی شہادت پیش کر کے نانا کے دین پہ قربان ہو جائے۔ کربلا میں علی کے گھر کا بچہ بھی علی نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، علی اصغر کو دیکھا زینب نے تو زینب سے دیکھا نہ گیا، زینب بھاگی بھاگی آئی، دوڑی دوڑی آئی، بھائی حسین میں نے اپنی پیاس کو تو روک کے رکھا، برداشت کر لیا، بھیا حسین میں نے اپنے لاڈلے ہون محمد کی پیاس کو دیکھا، میں نے سکینہ کی پیاس کو بھی دیکھا، لیکن علی اصغر بول نہیں پاتا، بار بار اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ اپنی خشک زبان کو پھیرتا ہے، اس کا گلا خشک ہو گیا، ایڑیاں رگڑتا، بھیا حسین اس کا حال نہیں دیکھا جا رہا، ارے کافروں کو بھی بچوں پہ ترس آتا ہے، وہ تو پھر بھی تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتے، بھیا حسین علی اصغر کو لے جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہنے کہ تھوڑا سا میرے بیٹے کے لیے پانی دے دو، مجھے نہ دو اسے دے دو، یہ تمہارے نانا کا کلمہ پڑھتے، ہو سکتا ہے کہ ترس آ جائے، بچوں پہ تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا۔ اے لوگوں، حسین نے فرمایا بہن زینب مجھے یزیدیوں کے پاس نہ بھیج، پہلے تو مجھے ان ظالموں سے شقی القلب سے مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ پانی دے دے۔ دوسری بات یہ بہن زینب، حسین نے آج تک لٹانا سیکھا ہے، سوال کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ سوال کیسے کرے گا حسین جا کے ان کے سامنے کہ مجھے پانی دے دو؟ ایک دن نانے کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھی، میں نے کھجور کھا لی تھی بہن زینب، تو میرے نانا نے میرے منہ میں انگلی ڈال کے وہ صدقے کی کھجور باہر نکال کے کہا تھا صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ارے میں ان سے صدقے میں پانی مانگوں گا؟ بہن میں نے لٹانا سیکھا ہے، علی کے گھر میں مانگنا نہیں سیکھا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ قیامت تک کے لیے مسئلہ ہے، کسی سید کو آپ صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مسئلہ ہے قیامت تک کے لیے کسی سید کو صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ۔ اللہ اللہ، کہاں میں ان سے مانگوں گا؟ بہن میرے بابا نے تو مجھے مانگنا نہیں سکھایا، میری امی فاطمہ نے تو کمل دے کے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، ہم نے تو سیکھا ہی نہیں ہاتھ پھیلانا، ہم تو سخی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، سخی ہے، ہم تو رجپال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، رجپال ہے، ہم تو دیالو گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، دیالو ہے۔ زینب نے کہا بھائی تو نہ مانگنا، علی اصغر کو آگے کر دینا، ہو سکتا ہے اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ کوئی دیکھ کے اسے رحم آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی خشک زبان دیکھ کے کسی کو ترس آ جائے اور تھوڑے سے چند قطرے پانی کے اس کے منہ میں ڈال دے تو میرے علی اصغر کو ذرا سکون مل جائے گا۔ بڑی تیز کی تپش ہے کربلا میں، بڑی تیز کی دھوپ ہے کربلا میں، اس وقت سورج بھی پورے جلال پر ہے، پورے شباب پر ہے، پیاس کا عالم۔ حسین نے کہا بہن مجھے توقع تو نہیں ان درندوں سے، مگر تم کہتی ہو تو لے جاتا ہوں۔ علی اصغر کو حسین نے اپنی گود میں اٹھایا ہے اور گود میں اٹھانے کے بعد میں لوگوں زمین کربلا گواہ ہے، نینوا کا وہ میدان گواہ ہے، حسین یزیدیوں کے سامنے لے کے گئے ہیں اور میرا حسین بولا ہے کہ دشمنی ہوگی تو حسین سے ہوگی، بدلہ لینا ہوگا تو حسین سے ہوگا، انتقام لینا ہوگا تو حسین سے ہوگا، مگر میرے 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہ بگاڑا ہوگا، اگر اسے تھوڑا سا پانی پلا دو گے تو اس قابل نہیں ہو جائے گا، یہ تمہارے مقابلے میں تلوار لے کے آ جائے، اے لوگو یہ تمہارے مقابلے میں جنگ کرنے نہیں آ سکتا، چند قطرے پانی کے دے دو۔ تو ایک آواز بلند ہوئی حسین
جب پیاس سے نڈھال ہوا ہے تو بیٹے کی آڑ لے کے پانی مانگنے آیا ہے. میرے حسین نے کہا خدا کی قسم حسین کا دامن داغدار نہ کرو, میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو, اپنے ہاتھ سے میرے بیٹے کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈال دو, میرے ہاتھ میں نہ دو, مجھے نہ چاہیے. حسین کا دامن داغدار نہ کرو. یہ لوگوں ترس تو انہیں آتا جن کے سینوں میں دل ہوتا, ان کے سینوں میں تو پتھر کے ٹکڑے تھے. حرملہ نامی شخص نے اپنی کمان میں زہر میں بجھا ہوا تیر چڑھایا اور چڑھانے کے بعد علی اصغر کے حلق کا نشانہ بنایا. اے لوگ تیر چوڑا, سنسناتا ہوا تیر آیا. علی اصغر کا ننھا سا گلا ہے, علی اصغر کا پتلا سا گلا ہے. 6 مہینے کے بچے کے گلے کی بساط کیا ہوگی. اے مسلمانوں, بڑی تیزی سے سنسناتا تیر آیا, علی اصغر کے گھل میں پیوست ہوا, آر سے پار ہو گیا. اتنا نکلا کہ حسین کے بازو میں چھپ گیا. علی اصغر نے ایک سوٹی سی لی, خون کا فوارہ نکلا. علی اصغر وہیں شہید ہو گئے, آنکھیں پتھرا گئی, علی اصغر خاموش ہو گئے. میرے حسین نے کہا مولا یہ میرا علی اصغر تھا, یہ میری ننھی سی امانت مولا, یہ تیری ننھی سی امانت بھی حسین نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے. مولا حسین کی امانت کو قبول فرما. حسین نے جو خون نکلا اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا, چاہتے تھے اوپر آسمان کی طرف اڑا دے. آسمان سے آواز آئی حسین خون اوپر مت اڑانا, اگر آسمان کی طرف خون پھینک دیا تو قیامت تک آسمان سے بارش نہ برسے گی. حسین چاہتے تھے زمین پہ پھینک دے, زمین سے آواز آئی حسین یہ علی اصغر کا خون زمین پہ نہ ڈالنا ورنہ قیامت تک زمین سے سبزہ نہ اگے گا. اللہ اللہ. حسین نے اپنی داڑھی اور چہرے سے مل لیا اور مل کے کہا مولا اگر تجھے میری یہ ننھی سی قربانی قبول ہے تو میدان محشر میں میرے ہاتھوں کو اتنا بڑا کر دینا کہ اپنے نانا کی امت کو اپنی آغوش میں لے کے جنت میں داخل کر سکو. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. کتنا پیار ہے اس حسین کو تم سے, کتنی چاہت ہے اس حسین کو تم سے کہ بیٹا قربان ہو رہا مگر میرا حسین تب بھی تمہیں نہیں بھولا. بیٹے کے گلے میں تیر لگا ہے مگر گناہگاروں حسین تمہیں یاد کیے. ارے جب ایسے مصیبت کے عالم میں نبی کا نواسا تمہیں نہیں بھولا تو وفا کا ثبوت یہ ہے کہ تم بھی حسین کو ہرگز نہ بھولو. ہر مقام پہ یاد رکھو. جب نماز کا وقت آئے تو تجھے حسین کی قربانی یاد آ جائے. اللہ اللہ. اے لوگو حسینیت ان غنڈہ گردیوں کا نام ہرگز نہیں ہو سکتا. اور آگے بڑھو. جب سب کے گلے کاٹ دیے گئے, سب شہید ہو گئے, زینب بچی ہے تنہا, 14 سال کی عمر ہے, زین العابدین بچے ہیں مگر بیماری میں اتنی کمزوری آ گئی کھڑے ہوتے ہیں تو کانپ کے گر جاتے ہیں. ظالم یزیدیوں نے ظلم کی انتہا یہیں پر نہیں کی, خیمے میں لوٹ ماری شروع کر دی, خیمے لوٹنے شروع